بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات میں اور دن میں سونا بھی ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 23 ہے، 20/3۔ سورہ روم پارہ 21 20/1 میں ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ انسان سارے کے سارے بیک وقت رات میں سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رات کو طاری کرتے ہیں اور ایک وقت میں سارے لوگ آرام کرتے ہیں۔ دیکھو، اگر ایسی بات نہ ہو تو ایک آدمی یہاں سونا شروع کرے اور دوسرا آدمی اس کے بازو کام کرنا شروع کرے اور زور زور سے وہ ہتھوڑے مار رہا ہے، اپنی مشینیں زور زور سے چلا رہا ہے، تو اس میں حرج ہوگا۔ ایک آدمی آرام کے لیے تیاری کیا اور دوسرا جو ہے اپنی گاڑی ادھر سے سٹارٹ کیا اور تیسرے نے آگے دکان کھولی، اس طریقے سے اگر یہ بات ہوتی تو سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایک نظام چلایا کہ ایک وقت انسانوں پر رات طاری کر کے سلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دن میں بھی تھوڑا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے انسان تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ اور آج کل رمضان کا مہینہ ہے تو دن میں بھی کچھ لوگ آرام کرتے ہیں تاکہ رات میں جو ہے بشاشت کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات فرمائی وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ گھر بار، کاروبار، گھر والے، اہل و عیال، بیوی بچے سب جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے حقوق ادا کرنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سب انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے حلال طور سے روزی کمانا، روزی روٹی حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کے کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو فرمایا وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو حلال روزی کمانے کو اللہ فضل فرما رہے ہیں۔ سورہ جمعہ میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا کر لو تو پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، حلال روٹی، حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، کتنی اچھی اس کی تعلیمات ہے۔ اور فرمایا دیکھو، کوئی بول سکتا کیا قرآن میں جا کر سونے کی بات بھی، کمانے کی بات بھی بولے ہیں نا؟ تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں
ان لوگوں کے لیے جو عبرت کے کانوں سے سنتے ہیں، جو حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی نصیحت کو ماننے کی عادت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے۔ آج اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی نیت ہوئی، ارادہ ہوا کہ انسان صبح اٹھتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ عبادت بجا لاتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اب وہ حلال روزی کے لیے، کمائی کے لیے نکلتا ہے۔ تو دین اسلام نے اس سلسلے کی بھی رہبری کی ہے، تعلیم اسے دی ہے کہ اللہ ہی کے نام سے نکلے اور اللہ ہی سے خیر طلب کرے اور اللہ ہی سے نقصان سے پناہ مانگے۔ وہ دعا انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اب بیچ میں ایک بات ہے کہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ یہ دعا میں نمبر وار آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو ایک پی ایچ ڈی کے بی ایس عبدالرحمن یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے اس دعا کو نمبر وار کمپوز کر کے بھیجا ہے، جو ہم نے بہت سو کے گروپ میں اور بہت سو کے واٹس ایپ پر بھیجا ہے۔ دیکھو، ایک کالج کا ایک بچہ ہے، لیکن دین کی کوشش اور محنت میں اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو لگا رہا ہے۔ تھوڑی سی محنت ہوئی، بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق جیسے کل بات کہی گئی تھی کہ ان کو مصروف رکھا جائے، کسی نہ کسی کام میں ان کو لگایا جائے، تو اس طریقے کے کاموں میں اگر بچوں کو لگا دیں گے تو ان کا وقت بھی صحیح گزرے گا اور ان کے بھی فائدے کی اور دوسرے انسانوں کی بھی فائدے کی چیزیں ان سے جو ہے صادر ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، بعض حضرات نے جو دعا کل پڑھی گئی تھی تہجد میں ایمان کی تازگی کے سلسلے میں، اس کو دوبارہ پڑھنے کی بات کہی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اس دعا کو، اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں، اس کو بھی غور سے سن لیں۔ وہ حضرات دوسروں کو بھی فارورڈ کرنا سوچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، ہر تعریف آپ ہی کے لیے ہے، آپ آسمانوں، زمین اور ان کی مخلوقات کو وجود بخشنے والے ہیں۔ آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ آسمانوں، زمین اور ان کی مخلوقات کا نور ہیں، اور آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ آسمانوں، زمین اور ان کی مخلوقات کے بادشاہ ہیں۔ آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ حق ہیں، آپ کا وعدہ حق ہے، آپ کی ملاقات حق ہے، آپ کی بات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، سارے انبیاء علیہ السلام حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں نے آپ ہی کی اطاعت کی ہے، آپ ہی پر ایمان لایا ہوں، آپ ہی پر بھروسہ کیا ہوں،
آپ ہی کی طرف رجوع ہوا ہوں، آپ ہی کی مدد سے اپنے مخالفین کا مقابلہ کیا اور آپ ہی کو میں نے فیصلہ سونپا، پس میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دیجئے، جو گناہ میں نے خفیہ کیے وہ بھی اور جو علانیہ کیے وہ بھی، اور وہ گناہ بھی جنہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ہی آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، معبود تنہا آپ ہی ہیں اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ دعا تھی تہجد کے وقت کی۔ آج جو دعا بتائی گئی ہے یہ کوئی معاملہ ہمیں کرنا ہے، خرید و فروخت کا، بازار میں لینے دینے کا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہی سے ہمیں دعا کرنا ہے۔ دیکھو ایک سوال یہ ہوگا کہ آج کل بازار سب بند ہے نا حضرت، آج کہاں جا کو ہمیں خریدنا سو، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ آج کل ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ اب جو ہے شاپنگ مالز اور کپڑے کی دکانیں، جوتے چپل کی دکانیں کھلیں گی، تو اس میں خریداری کرنے سے ہمارے بزرگان دین امت کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا ایک بیان آیا ہے، اس میں حضرت نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ صاف طور سے کہا ہے، فرمایا کہ اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو سمجھائیں کہ امت کس حالت سے گزر رہی ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کیسے کیسے لوگ کس طریقے سے ترس رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بنگلور سے ایک نوجوان کا ایک وائس میسیج میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہم لوگ چند لوگ خدمت کر رہے ہیں غریبوں کی، اللہ کے فضل سے خدمت ہو رہی ہے، لیکن امت کا حال اتنا برا ہے حضرت میں بتا نہیں سکتا۔ بعض گھروں میں صرف گھر میں جو حصیر اور چٹائی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، بعض گھروں میں پانی کا جگ تک نہیں ہے حضرت، ایسی حالت ہے میں برداشت نہیں کر سک رہا ہوں حضرت، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے لگا دیا ہے، اب میرے پاس صرف میری ایک ٹو ویلر ہے، دل میں ارادہ ہو رہا ہے کہ اس کو بھی میں بیچ کر یہ پیسے لگا دوں۔ اس طریقے سے ایک نوجوان کالج کا پڑھا ہوا وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر اسے سمجھایا گیا کہ بھائی دیکھو کوئی بھی کام ہے ہوش سے کرو، جوش سے نہ کرو، ٹو ویلر ہے اس کے ذریعے سے خدمت ہو رہی ہے، ورنہ شیطان وہ بھی ختم کرا کے تمہیں کو گھر میں بٹھا دے گا، اس لیے جذبات میں مت آ جاؤ، دعائیں کرتے رہو، اپنی طاقت جتنی ہے اتنی جی مدد کرو۔ تو ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کا یہ حال ہے۔ تو حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہم اپنے گھر والوں سے کہیں گے، بیوی بچوں سے کہیں گے کہ اس سال جو پیسے ہمارے کپڑوں میں، جوتوں میں لگنے تھے وہ ہم غریبوں کی مدد میں لگائیں گے، انشاءاللہ اس سے غریبوں کے گھر آباد ہوں گے اور ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر والوں میں بھی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا ایک مزاج پیدا ہوگا اور بچوں کی تربیت اس سلسلے کی ہوگی۔ بڑی بات، بہت اچھی بات حضرت نے فرمائی ہے۔ اور دوسری بات حضرت نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، یہ بنیے، یہ سیٹھ، یہ مارواڑی اور یہ جو لوگ ہیں ان کا سارا مال بک جائے گا، ہمارے پیسے ان کو چلے جائیں گے، ان کا مال نکل جائے گا
اور آگے حضرت نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ میڈیا والے اس کے بعد کیا کریں گے اور امت مسلمہ پر کیسی کیسی پریشانیاں کھڑی ہوں گی۔ مسجدوں کو جانے اجازت نہیں ہے، وہاں کرونا آ جاتا ہے، 2 آدمی 3 آدمی گن گن کے پاس دکھا کر، اللہ اکبر، کیسی نحوست کی بات ہے یہ۔ اور بازار کھلے ہیں، اس میں جتنی چاہے بھیڑ جائے، وہاں کرونا نہیں آئے گا۔ میری ماں اور بہنوں اچھی طرح سن لو، یہ جیسے گل ڈالتے ہیں پرانے زمانے میں مچھلی پکڑنے کے لیے، جی ایک کیچوا جو ہے اس کو جو ہے سوئی میں چبو کر وہ جو ہے لکڑی باندھ کر اس میں ڈالا جاتا ہے، اور مچھلی دھیرے دھیرے آ کر جب اس کو کھانے لگتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ منہ کھول کر جب اس کیچوے کو کھانے لگتی ہے تو زور سے ایک جھٹکا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مچھلی باہر آ کر پڑ جاتی ہے۔ ایک طریقہ ہے جی مچھلی کو شکار کرنے کا۔ اسی طریقے سے جال ڈال کر پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے امت مسلمہ کا یہ شکار کیا جا رہا ہے کہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عین وقت پر جب بھیڑ جمع ہوگی، میڈیا آ جائے گی، پورے جو ہے اور CC کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ پورا پکڑ کر بتائیں گے کہ دیکھو مسلمان ہی ہیں جو یہ بیماری پھیلا رہے ہیں۔ کتنی حماقت کی چیز ہوگی، کتنی کم عقلی کی یہ بات ہوگی کہ ہم اپنا مال بھی خرچ کریں اور پریشانی بھی مول لیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں عصمتیں محفوظ نہ ہوں۔ کیسی کیسی کارگزاری آ رہی ہے۔ ہمارے پاس روزانہ بستیوں سے فون آتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات گزر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک وائس میسج آیا، گھر بیٹھے پوری فیملیوں کو لے کر کوارنٹائن میں جا کر رکھ دیا گیا، جبکہ کوئی بات نہیں ہے، ٹیسٹنگ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ویسے ہی زبردستی لے جا کر، مجبور کر کے لے جا کر ان کو رکھ دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، بیوی بچے ہیں، پریشان ہیں، ایک بھی نہیں سنی انہوں نے۔ اب فون آیا کہ اب یہ کہہ کے کہ نیگیٹو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چلو ایسا کر کے ان کو واپس لا کر چھوڑے۔ غور سے سنو، لے جاتے وقت گھر کے پاس گاڑی لا کر مجبور کر کے ڈرا دھمکا کر لے گئے، اور واپس چھوڑتے ہوئے 2 کلومیٹر گھر سے دور لا کر چھوڑے ہیں۔ وہاں سے وہ بیچاریاں، عورتیں، بچے دھوپ میں، بھوک میں، روزے کی حالت میں چل کر گھروں کو گئے ہیں۔ سنو، یہ سب کیا چال بازی ہے؟ یہ ڈیٹینشن کیمپس میں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ سنو غور سے میری ماں بہنیں، ان کے جیسے کسی جانور کے سامنے ہڈی ڈالی جاتی ہے، کسی کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈالا جاتا ہے، کسی چوہے کی جو گون جو ہوتی ہے اس میں گھی میں ڈبویا ہوا روٹی کا ٹکڑا یا ناریل کا ٹکڑا جو رکھا جاتا ہے شکار کے لیے، اس طریقے سے یہ دکان والے کبھی ڈسکاؤنٹ بتا کر اتنے % کر کر ہماری ماں بہنوں کو کھینچیں گی، اور ہماری ماں بہنیں اتنی بھولی ہیں، اللہ ہی ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، 2-4 روپے بھی کم دکھے فوراً ادھر متوجہ ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، دھوکہ بہت کھا گئے ہیں، بہت زیادہ دھوکہ کھا گئے ہیں، آئندہ دھوکہ نہیں کھانا۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھو، آپ کی زندگی میں کیسے جو ہے عبرت کے واقعات ہیں، سمجھداری کی باتیں ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک جاسوس آ گیا وہاں سے مسلمانوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حالات معلوم کرانے کے بجائے، یعنی اسے معلوم ہونے دینے کے بجائے اسی سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں۔ وہ اس نے لا علمی ظاہر کی، معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 9-10 ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک اونٹ میں 100 لوگ کھاتے ہیں، تو اندازہ 1000 لوگ جمع ہو۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کا، اللہ اکبر، نبیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، کہ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن سمجھداری کی جو بات دیکھو، کس طریقے سے بھانپ رہے ہیں، کس طریقے سے باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے باطل کی سازشوں کو، چال بازیوں کو سمجھو اچھی طریقے سے، ان کے ڈسکاؤنٹ کو ان کے منہ پہ مارو۔ 10-20 روپے میں کچھ نہیں ہو جاتا، عزت عصمت سب چلی جائے گی، بدنامی سر پہ آئے گی، اور
عید کا سکون سب غارت ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھو حضرت نے جیسے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اس سال کوئی بھی نہیں خریدے. اس بات پر جمے رہیں, ڈٹے رہیں. ارے مسجدوں کو جانے اجازت نہیں ہے, تراویح پڑھنے اجازت نہیں ہے, جمعے کے لیے اجازت نہیں ہے, نئے کپڑے پہن کر کیا کریں گے, کس کے منہ پہ جا کے دکھائیں گے. یاد رکھو اس طریقے سے. یہ چند باتیں, میرا لہجہ اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے, لیکن کچھ بھولے بھالے انسان ہوتے ہیں, کچھ ذرا برابر بھی سامنے ان کی چیز پیش آتی ہے تو فوراً چلے جاتے ہیں. بھولا پن نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. خیر, خرید و فروخت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگنے کی دعا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. وہ دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق و خیر ما فیہا واعوذ بک من شر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا. دوبارہ میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا و شر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا. یہ دعا ہے اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں. اے اللہ, میں اس بازار کی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر مانگتا ہوں, اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ یہاں گناہ والی قسم کھاؤں یا کسی معاملے میں نقصان اٹھاؤں. یہ ایک دعا ہے. آج ویسے بھی ہماری بات ذرا لمبی ہو گئی ہے. یہ دعا کچھ گروپس میں ہم نے سینڈ کیا ہے, اس کو آپ لوگ شیئر کر لیں, سب کو بتا لیں, تاکہ انشاءاللہ اس پر کچھ بات پھر تفصیل سے کل ہوگی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا ومن شر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا. کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. یہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ بات کل پیش کی جائے گی. ہم اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں, اور حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بصیرت عطا فرماتے ہیں, دور کی سمجھ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرماتے ہیں. اس لیے دھوکہ امت بہت کھا چکی ہے, بہت کھا چکی ہے. اس سے زیادہ اب ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے, باطل کی سازشوں کو اور ان کی چال بازیوں کو سمجھنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب اس وقت ختم خواجگاہ ہوگا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی, یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی, یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی, یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی,
یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا باقی انت الباقی 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیوض برکات سے مستفیض فرمائے. ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. ربنا لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. ربنا لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ بے پاک پروردگار، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، ہمیں بندگی اور بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ زندگی کا بیشتر حصہ آپ کی نافرمانیوں میں، ناقدریوں میں، لاپرواہیوں میں، بے ادبیوں میں گزر گیا ہے. اللہ اے اللہ جو حصہ گزر گیا ہے وہ زیادہ ہے اللہ، اور جو باقی ہے تھوڑا معلوم ہوتا ہے اللہ. لیکن اے اللہ فضل فرما دیجئے. اللہ آنے والے اے اللہ زندگی کے باقی حصے کو گزرے ہوئے زندگی کے حصے کے لیے کفارہ بنا دیجئے. آنے والے حصے کو گزرے ہوئے حصے سے بہتر بنا دیجئے. اللہ ہمیں سنبھال لیجئے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ ہماری ہر طرف سے حفاظت فرمائیے. اللہ اے اللہ ہم پیچھے کے گناہوں کی معافی بھی آپ سے مانگتے ہیں اللہ، بخشش بھی مانگتے ہیں اللہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو. اللہ آپ تو سراپا بخشش ہے اللہ، آپ بخشنے کو پسند کرتے ہیں اللہ. اللہ آپ ہماری بخشش فرمائیے اللہ. اللہ ایک صحابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جب مایوس ہو کر بہت وہ رونے لگے اپنے گناہوں پر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی. یہ دعا کہو، اللہ سے دعا مانگو. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی. اے اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہوئی ہے اللہ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ اور میرے عمل سے زیادہ مجھے آپ کی رحمت کی امید ہے اللہ. اے اللہ آپ کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ. اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اللہ، ہمارا بہت کچھ بن جائے گا اللہ. اللہ جی رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ. اسیاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کر دیا ہے اللہ. آپ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہیں اللہ. آپ چاہے تو زمینوں کو پھاڑ کر دھسا سکتے تھے، آسمانوں سے عذابوں کو اتار سکتے تھے. آپ نے ایسا نہیں کیا. ہم گناہوں میں اور ڈٹ گئے اللہ، اور جم گئے اللہ. اللہ آج معافی مانگتے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ. گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے اللہ. ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے اللہ. آئندہ گناہوں سے بچا لیجیے اللہ. اے اللہ گناہوں کے خیالات سے بھی بچا لیجیے، گناہوں کی جگہوں سے بھی بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ. بری دوستیوں سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے اللہ. اے اللہ رمضان کے مہینے کو پوری طرح وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ اس رمضان میں عالمی اعتبار سے ایک نمایاں تبدیلی پیدا فرما دیجیے اللہ. گھر گھر میں اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ. ہر گھر سے اللہ آپ کے ذکر کی، آپ کے تلاوت کی، اے اللہ نمازوں کی
اذانوں کی آواز آ رہی ہو، اس طریقے کا ماحول بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ نافرمانیوں کی آوازوں کو بند کر دیجیے اللہ، برائیوں کو ختم فرما دیجیے اللہ۔ کریم آقا نفس و شیطان کے بہکاوے سے بچا لیجیے اللہ، سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے اللہ۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، کسی کے بچے بیمار ہیں اللہ، کسی کے بڑے بیمار ہیں اللہ، کسی کے والدین بیمار ہیں اللہ، کوئی خود بیمار ہے اللہ، سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے اللہ، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائے اللہ۔ بہت سے لوگ قرض دار ہیں اللہ، پریشانی میں ہے اللہ، لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، قرض سے مرض سے بچائیے اللہ، قلت سے ذلت سے علت سے بچائیے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ۔ اے اللہ آپ داتا ہیں اللہ، آپ شہنشاہ ہیں اللہ، اے اللہ آپ غنی ہیں اللہ، ہم فقیر ہیں اللہ، آپ داتا ہیں اللہ اور ہم منگتا ہیں اللہ۔ ہم رمضان کے بھکاری ہیں اللہ، رمضان کے فقیر ہیں اللہ، رمضان میں تو ہر کوئی دے دیتا ہے اللہ، آپ تو سقیوں کے سقی ہیں اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ۔ معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں اللہ اس وقت ہاتھ اٹھائے آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے اللہ، کسی کی آمین تو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اللہ۔ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، پوری امت کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے اللہ۔ اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کو پورا کر دیجئے اللہ، آگے کے منصوبوں کو اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے اللہ، دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے اللہ۔ جو پڑھنا چاہے اللہ چاہتے ہیں اللہ ان کی تعلیم کا سلسلہ آسان فرما دیجئے اللہ۔ اے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرمائیے اللہ۔ اے اللہ جتنے لوگ پڑھ چکے ہیں اللہ ان کے لیے اے اللہ مناسب خدمتیں اور اے اللہ ان کے لیے ذمہ داریاں بہتر سے بہتر مقدر فرمائیے اللہ۔ اے اللہ جوان بچوں کے رشتے اے اللہ اچھے سے اچھے مقدر فرمائیے اللہ، خوشیاں بھری زندگیاں نصیب فرمائیے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ، گھروں میں جو رنجشیں اور خلیشیں ہیں اللہ ان کو دور فرمائیے اللہ، آپس کی اے اللہ بدگمانی اور بدزبانی کو دور فرمائیے اللہ، شقاق و نفاق کو ختم فرمائیے اللہ، آپس میں محبتیں پیدا فرمائیے اللہ۔ اللہ جتنے لوگ انتقال کر گئے اللہ سب کی بخشش فرمائیے اللہ۔ اے اللہ جتنوں کی بخشش ہو گئی ان کے درجوں کو بلند فرمائیے اللہ۔ اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، دین دنیا آخرت کی بہتری نصیب